السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ جانیں گے سعودی وزارت کی نئی ہدایات، طبی شرائط جو بہت زیادہ سخت ہو گئی ہیں وہ کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ دوستو پرائیویٹ عمرہ زائر وہ کیا کریں، وہ ٹریننگ کیسے لیں گے، اوورسیز کیسے ٹریننگ لیں گے، آپ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے کن چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا، پچھلے سال کتنے حصوں میں ٹریننگ دی گئی تھی، پہلے حصے میں کیا بتایا گیا تھا، دوسرے حصے میں کیا بتایا گیا تھا، ساری تفصیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی۔ آپ لوگوں سے عرض کروں گا چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو حج کے متعلق ساری چیزیں اس چینل پہ ہم ضرور دیں گے۔ حج کے فرائض، واجبات، حج کا طریقہ سب کچھ اس چینل پہ آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ حج ٹریننگ کیوں ضروری ہے اس بات کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا میں اکیلا چلا جاؤں، کیا جانا ضروری ہے؟ بھائی جانا ضروری ہے، آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کا بینیفٹ آپ کو سعودی عرب میں کیا ملنے والا ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو دوسرے نمبر پر سعودی وزارت کی نئی ہدایات کے مطابق طبی شرائط مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ دن پہلے دوستو سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے یہاں آ کے مسجد حرم کے بالائی حصے سے چھلانگ لگا کر سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ شرطے نے اپنی جان پر کھیل کر اس شخص کی جان بچا لی۔ اس شرطے کو سعودی عرب میں ہیرو بنا دیا گیا اور اس شرطے کو دوستو بڑے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا یہ جو شخص جس نے یہاں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، کیا اس کا ذہنی توازن خراب تھا؟ کیا اس کا دماغ یہاں کے خراب ہوا ہے؟ کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تماشا بن جائے گا، اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے؟ ایسے لوگوں کو سعودی وزارت حج نے کہا ہے یہاں نہ آنے دیا جائے جن کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو۔ وہ شخص جو سخت نسیان کے مریض ہوں، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا میرا خیمہ کہاں ہے، میں نے کیا کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ حج بھیڑوں کی چال کا نام نہیں ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چلتا جائے، ایسے نہیں ہے۔ حج کا پورا طریقہ ہے، حج طریقے سلیقے والوں کا کام ہے، حج بے وقوفوں کا کام نہیں ہے۔ اس واقعے کا بڑا اثر پڑ رہا ہے طبی شرائط میں سے یہ کہ وہ لوگ جو سخت مریض ہیں، نسیان کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، دل گردے کے مریض ہیں، اور وہ لوگ جن کو کینسر کا مسئلہ ہے، ایسی بیماریاں جو مہلک بیماریاں ان کو ہیں، جو جلدی سے تندرست نہیں ہو سکتے، اور یہاں آ کے جیسے کہ دل کے مریض ہیں ان کو دل کے دورے پڑتے ہیں، حج 2024 میں بھی ہوا، 25 میں بھی ہوا، ان کو پلیز نہ آنے دیا جائے۔ اور دوستو وہ ڈاکٹر جو ان کو صحت کا سرٹیفکیٹ بنا کر دیں گے ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی اور ان کو بھی پکڑا جائے گا اور ان کو بھی یہاں سے اپنے خرچے پہ دوستو واپسی بھیجا جائے گا۔ ایسا کام پلیز نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ دوستو فٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ابھی سے فٹ رکھیں، زیادہ چکنائی سے بچیں، زیادہ ایسی چیزوں سے بچیں جو چربی پیدا کرتی ہیں، موٹاپا لاتی ہیں۔ ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے قوت مدافعت آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملے۔ برگر ہو گئے جس سے معدے خراب ہوتے ہیں، ان چیزوں سے خیال رکھیں، اس سے آپ کا وضو بھی نہیں رہے گا، آپ کا معدہ بھی خراب ہوگا، جسم کو بھی خراب کرتی ہیں۔ پیپسی ہیں، یہ جو 7 اپ ہے، ان چیزوں سے آپ لوگ گریز کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ چلنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام 1 جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ دوستو آپ اس بات کو سمجھ لیں، ہر اضلاع میں یہ پروگرام ہوگا۔ آپ لوگ جس ضلع سے بھی ہیں کہیں بھی آپ لوگ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ضلع کے اندر شرکت کریں، آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ 5 لوگ ایک گھر سے جا رہے ہیں تو 5 لوگ شرکت کریں تو بہتر رہے گا۔ اگر کوئی بوڑھے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، سردی کی وجہ سے نہیں جا سکتے، دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا ان کو بعد میں آ کے ہم بتائیں کہ کیا کیا بتایا گیا۔ آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دوستو پچھلے سال کتنے حصوں کے اندر ٹریننگ دی گئی تھی، وہ بھی تھوڑا سا شیئر کروں گا، آپ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ پچھلے سال پہلے حصے میں کیا بتایا تھا۔ تربیتی پروگرام میں آپ لوگوں کو شرکت کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر سید عطار الرحمان نے فرمایا ہے تمام حجاج کرام سے ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ سب شرکت کریں۔ تو جب آپ لوگ ہر ٹریننگ کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ حج رسید ساتھ رکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوستو موبائل فون ساتھ رکھنا ہے، یہ وہاں آپ لوگوں کو کام دے گا حاضری کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے دوستو پین کاپی ساتھ رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کو اگر موبائل کے اندر ریکارڈر چلانا آتا ہے تو آپ لوگ جو وہ بتائیں اس کو ریکارڈ کر لیں دوستو، بعد میں یوٹیوب پہ بھی وہ سب کچھ آ جاتا ہے، اپنے موبائل میں ریکارڈ کریں گے، لکھ سکتے ہیں، لکھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پچھلے سال کی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، حج 2024 اور 25 میں حج ٹریننگ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ پہلے حصے میں حج کے مناسک عازمین حج کو بتائے گئے تھے، جس میں طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ، احرام کا طریقہ،
वगैरह, एहराम की पाबंदियाँ और यहाँ के किन कामों की वजह से दम आ जाता है, हज ख़राब हो जाता है, तवाफ़ ज़ियारा के बारे में और कुर्बानी के बारे में। दूसरे सेक्शन के अंदर इंतज़ामी उमूरात के बारे में बताया गया, कब फ़लाइट होगी, कब हदाया लेने हैं, कब आप लोगों ने रवाना होना है, कैसे रवाना होना है, क्या करना है, क्या काम नहीं करना। दोस्तों हज 2026 के बारे में एक ही ट्रेनिंग का अभी तक बताया गया है, यानी दूसरे हिस्से का नहीं बताया। जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा दोबारा कब आप लोगों ने आना है। दोस्तों इतलात पाक हज ऐप के जरिए से आप लोगों को दी जाएगी, हज के वेबसाइट के जरिए से दी जाएगी, मोबाइल फोन उनके पास होगा उसके जरिए से आप लोगों को दी जाएगी। प्राइवेट आदमीन हज अपने टूर ऑपरेटर से रब्ता करें और ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो भी अपने रिश्तेदारों से राब्ते में रहें। क्या ट्रेनिंग में बताया गया दोस्तों उसका तकरार करें। प्लीज अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।